اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ. الحمدللہ رب العالمین. شعبان کا مہینہ، شب جمعہ کی آمد اور جمعرات عصر سے مغرب کا ٹائم، اور سارے لوگ ماشاءاللہ سے آلموسٹ روزے سے. اللہ پاک نے کتنا کرم کیا ہے. اور شعبان کے اعمال تو آپ کو ازبر ہیں کہ ہمیں شعبان میں کیا کرنا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دعا پڑھنی ہے. اور یہ نہیں کہ جب چاند نظر آئے تو اسی وقت دعا پڑھنی ہے، بلکہ یہ دعا جو ہے یہ آپ نے تقریباً ہر روز ہی پڑھنی ہے. ہر روز پڑھیں گے نا تو پھر اس کی تاثیر ملے گی. تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم کلاس شروع کرنے سے پہلے وہ دعا بھی پڑھ لیں اور ہماری بچیاں اس کو اسکرین پہ بھی شیئر کر دیں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. جو شعبان کے اعمال ہیں نا، اذکار، اسی میں وہ دعا ہے. انگلش اور اردو میں دونوں میں ہے. انشاءاللہ ہم نے گروپس پہ بھی شیئر کیے ہیں، سارے مل کے پڑھ لیتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. کہ اللہ ہمارے لیے برکت نازل فرمائے رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیں. اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اور شعبان میں بیٹھنا قبول فرمائے. اور قبولیت ان گھڑیوں میں کہ عصر اور مغرب کے درمیان بیٹھنے والے ان سے بھی افضل ہیں کہ جن کے جیسے اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کیے جاتے ہیں، اتنے اجر سے بھی زیادہ ان کا افضل اجر ہے. تو اللہ کریم ہمیں اس میں پوری طرح مستفید ہونے کا انشاءاللہ اپنی رحمت سے اپنا فضل کرم کر دیں. شعبان کے مہینے کا آپ کو پتہ ہے، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، ہر دن اور ہر رات اور ہر گھڑی اپنی جگہ پہ بہترین ہے، لیکن آنے والی شب برات جس کا سب کو انتظار ہے، ٹھیک ہے نا، شب برات 14 اور 15 کی درمیانی رات، 14 اور 15 کی درمیانی رات کینیڈا کے وقت کے مطابق وہ کب بن رہی ہے؟ اتوار اور پیر کی درمیانی رات، سنڈے اینڈ منڈے ان بٹوین جو رات آئے گی، وہ رات جو ہے وہ شعبان کی 15ویں شب ہوگی. اس پہ لوگوں سے آپ کو ڈفرینٹ رائے ملیں گی، ڈفرینٹ مکتبہ فکر ہوں گے. ایک یہ کہے گا کہ اس رات کچھ بھی نہ کرو، بس مزے سے خراٹے لے کے سوتے رہو، ساری بدعت ہے. دوسرا گروپ کہے گا کہ اس میں ایک پیر پہ پوری رات کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک. اور تیسرا گروپ وہ ہوگا جو بین بین ہوگا، کیونکہ اسلام میں کیا ہے؟ میانہ روی اختیار کرنی ہے. اس سلسلے میں اگر کوئی حدیث آپ پوچھیں گی تو وہ یہ ہے کہ تواتر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور سارے صلحاء، سب درویشوں کی زندگی میں اس رات کو اہتمام کے ساتھ منایا گیا ہے. اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث ملتی ہیں وہ کمزور کے درجے پہ ہیں. میرا لفظ ضعیف کہنے پہ کبھی میری زبان ہی نہیں چلی، تو وہ اس لیول میں حسن حدیث نہیں ہے، لیکن تواتر کے ساتھ اتنی حدیث موجود ہیں کہ وہ صحیح حسن کے لیول تک چلی جاتی ہیں. اور اس میں عبادت کرنے میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں جو جو عبادتیں کی گئی ہیں آپ کی مرضی ہے، آپ کتنے اذکار کرنا چاہتی ہیں، جتنا گڑ ڈالیں گی اتنی مٹھاس آتی چلی جائے گی. لیکن اس رات میں اہتمام کریں اور ضرور کریں، جتنا آسانی کے ساتھ آپ جاگ سکتی ہیں. اگر طبیعت صحیح ہے تو 15 کا منڈے کا روزہ بھی رکھیں. منڈے کا روزہ تو دیکھیں ہم ویسے بھی موسٹ آف دا پیپل رکھتے ہیں نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 نفلی روزے جو ہیں یہ بڑے اہتمام سے رکھے ہیں، پیر کا اور جمعرات کا. تو لہٰذا اس پہ کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بالکل بدعت نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. عرصہ دراز سے صلاۃ خیر تو ہم بچپن سے پڑھتے رہے ہیں نا، مطلب امیاں اور ہماری نانیاں دادیاں 100 رکعت نماز نفل، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ قل هو اللہ احد، اور صلحاء کی نماز ہے، درویشوں کی نماز ہے. اگر آپ 100 نہیں پڑھ سکتے
آپ کم پڑھ لیں، جتنی توفیق ہے اتنی پڑھ لیں، جتنی عبادت آسانی سے کر سکتی ہیں، جتنے اذکار کر سکتی ہیں صدقہ کر دیں، صبح میں روزہ رکھ لیں، بیٹھ کے تھوڑا ذکر کر لیں، نوافل پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے 14 اور 15 کی درمیانی شب میں اس عمل کو آپ نے قطعی طور پہ نہیں بھولنا۔ اور اس مہینے میں قرآن اور صاحب قرآن کی بات لازمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے بھیجنا ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ایک روایت سنائی تھی کہ جس میں کیا ہے، جس میں امام کسلانی رحم اللہ علیہ موہب الدنیا میں لکھتے ہیں کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 وہ اسی ماہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اس لیے اس ماہ میں، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی نسبت اپنے ساتھ کی ہے، تو پھر درود شریف تو پڑھنا بنتا ہے نا کثرت سے۔ اور جب درود شریف پڑھیں گے، صاحب قرآن کی بات کریں گے، تو قرآن کی بات تو لازمی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ پہ کثرت سے روزے رکھے ہیں، اور شب برات میں حسب توفیق جتنی آپ عبادت کر سکیں، جتنی آپ کے مقدر میں ہے، جتنی آسانی سے کر سکتی ہیں، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ صلح صلاۃ خیر پڑھتے رہے ہیں، جس کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے۔ یہ درویشوں کی، صلح کی، نیک لوگوں کی نماز ہے، نوافل کی کثرت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات آپ نے قیام اور رکوع زیادہ طویل نہیں کیا، لیکن سجدہ بہت لمبا کیا، اور اس میں اللہم اغفر لی، اللہ کریم مجھے بخش دیجئے، یہ والی جو دعا ہے نا اللہم اغفر لی، یہ بہت زیادہ پڑی ہے، نے طویل سجدے کیے۔ اگر آپ کی صحت اجازت دے، کمر گھٹنے اجازت دیں تو آپ یہ کر لیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے مغفرت مانگنی ہے تو اپنی مغفرت سے کام نہیں صرف چلنا نا، امت کی بھی۔ تو جو دعا ہے اللہم اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وہ آپ کی رٹی ہوئی دعا ہے، ابھی بچیاں اس کو اسکرین پہ بھی شیئر کر دیں گی۔ تو آپ اس دعا کا اہتمام اس رات میں بہت زیادہ کریں، امت کے لیے مانگے نا کہ میرے کریم مولا، ہمارے تک یہ روایت پہنچی ہے کہ اس رات آپ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو میرے مالک، یہ وہ دعا ہے جس میں پوری امت کے لیے بخشش مانگ رہی ہوں۔ اللہ سونے پوری امت کو بخش دیں، کیونکہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا بھی ایک روایت میں پایا جاتا ہے۔ جب آپ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں اس رات تھے تو آپ اپنے بستر پہ نہیں پائے گئے، تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اٹھیں، تو اس وقت آپ جو ہیں آپ نے فرمایا کہ آج کی رات جبرائیل علیہ السلام مفہوم ہے کہ میرے پاس آئے ہیں، اور آج کی رات مغفرت اور بخشش کی رات ہے، اور میں جنت البقیع میں گیا تھا۔ تو لہٰذا جنت البقیع قبرستان جانا مستحب ہے، اگر مرد حضرات قبرستان جائیں وہ بھی اچھا ہے۔ اور توبہ مانگنا، اللہم اغفر لی بہت زیادہ پڑھنا، استغفار کرنا، لیکن 4 لوگوں کے بارے میں ہے کہ اس رات ان کی بخشش نہیں ہوتی، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں، اللہ نہ کرے ہماری نسلیں ان میں سے ہوں، اللہ نہ کرے کوئی امتی اس میں سے ہو کہ اس برستی بارش کی رات میں، جس میں اس کی رحمتیں، جس میں اس کی فضل، اس کا کرم موجوں پہ ہے، جوبن پہ ہے، اور اس رات بھی کوئی بخشش نہ پا سکے۔ تو یہ بڑے اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ یہ کہ جو شرک کرنے والا، جب تک کہ توبہ نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کینہ کرنے والا، دل میں بغض دوسروں کے لیے، کینہ، اس بات پہ ہم اپنے دل کو، حدیث کے اس پورشن پہ ہم اپنے دل کو ضرور ٹٹولیں، کیونکہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم پوری رات 100 رکعت نماز نفل صلاۃ خیر پڑھ لیں، صلاۃ تسبیح پڑھ لیں، 10 پارے پڑھ لیں، اذکار 1.25 کر لیں، لیکن دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ ہو، کسی نند کے لیے، کسی ساس کے لیے، کسی بہو کے لیے، کسی داماد کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اسپیشلی اپنے سسرالی رشتوں پہ اس رات میں ضرور نظر ڈال کے انہیں معاف کر دینا، کیونکہ یہی وہ رشتے ہیں جہاں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دوسری طرف لے جانے والے بن جائیں، ہماری قبر کی تنگی کا باعث بن جائیں۔ تو کینہ کو ہم نے اپنے دل سے، کینہ کو مٹانا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں جن 4 لوگوں کا کہا گیا ہے اس میں کینہ والا بھی ہے اور مستقل شرابی بھی ہے۔ تو اللہ کریم علتوں ذلتوں قلتوں سے ہم سب کی نسلوں کو بچائیں،
اور ہمیں آنے والی شب جمعہ میں بھی خوب 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 درود شریف پڑھنے والا، اعمال کرنے والا، سورۃ فاتحہ کا ورد کرنے والا، اور سورۃ دخان پڑھنے والا، یاسین، الف لام میم سجدہ، یعنی ضرور ضرور ہم اللہ سے منوائیں اور مانگیں، کیونکہ ایک تو شب برات کی آمد ہے، فل مون آ رہا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں جمعہ کی یہ رات مل گئی ہے، تو اس میں ہم نے پوری تگ و دو کے ساتھ پوری ایفرٹ ڈالنی ہے۔ اب یہ جس سلسلے میں ہم بیٹھے ہیں وہ سٹنگ شعبان سے زیادہ جس چیز کی طرف ہمارا دھیان گیا، اور ہماری ایک سسٹر جنہوں نے گھر خریدا اور وہ دعا کروانا چاہ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح سارے گیٹ ٹوگیدر کریں، کیونکہ اب ظاہر ہے اس طرح تو کلاسز نہیں ہوتی کہ کسی کو ہم گھر میں مبارکباد دیں اور وہاں بیٹھ کے ذکر کریں۔ اب تو سلسلہ ایسا ہی ہے، زندگی کی روٹین ہی بدل دی، ایک چھوٹے سے جلسوں میں نے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملانا، ساری سوشیبلٹی، زندگی کے سارے رنگ ڈھنگ بدل دیے۔ تو ہم موتقف ہو کے اس طرح کے اب یہ سارے دین کے کام بھی اسے ورچولی ہو رہے ہیں، تو ان کے نئے گھر کے لیے ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھے۔ تو میں نے سوچا کہ جب ہم دعا کرنے بیٹھے ہیں تو ہم کیوں نہ اس بات پہ بھی تھوڑا سا دھیان دے لیں کہ جب ہم گھر خریدیں، گھر بنائیں، گھر کا پلان کریں، تو کیا چیزیں ہوں جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم دھیان دیں تاکہ ہمارے گھر برکتوں والے، رحمتوں والے ہو جائے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان دنوں مارکیٹ جو اتنی بیلون بنی ہوئی ہے، تو وہ اسی وجہ سے بنی ہوئی ہے کہ بلڈر بھی بک کر رہا ہے، لوگ بھی خرید رہے ہیں، تو جو بیچ رہے ہیں اللہ پاک ان کی عافیت سے بیچیں، جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں ان کے لیے خیر نور آئے، جو ان گھروں میں آ رہے ہیں ان کو بھی ساری عافیتیں، برکتیں، رحمتیں اور اس کا فضل اور کرم ہو جائے۔ تو ہمیں سب کے لیے یہ دعا کرنی ہے۔ تو نیا گھر خریدنے سے پہلے سب سے پہلے تو اپنے مال پہ ہمیں نظر رکھنی ہے کہ ہم گھر خریدنے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہم نے پیسہ جو ہے یہ کہیں رنگ برنگے طریقوں سے کمایا ہوا ہو اور وہ مشکوک ہو۔ جب مشکوک چھت میں جائیں گے تو پھر وہاں سے خیریں نہیں مل سکتی، دعا کیسے قبول ہوگی؟ وہ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے نا کہ ایک بندہ بندہ لمبے سفر سے آیا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تھکا ہوا ہے، بھوکا پیاسا، مٹی ہوا ہوا ہے، اور دعا مانگتا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ اس نے جو کپڑے پہنے میں وہ بھی حرام کیے ہیں، اور اس کے معدے میں رزق ہے وہ بھی حرام کیا، تو آپ سوچیں کہ چھت بھی حرام کی ہے، اس کی چھپر چھاؤں، اس کا شیلٹر حرام کا ہے، تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو لہٰذا جب بھی گھر کا پلان کریں اللہ پاک سے طاہر طیب رزق سے گھر کی طلب کیا کریں، اور اپنے رزق کو واچ کر کے رکھیں کہ آپ کے گھر میں جو مال آ رہا ہے کیا وہ سارے حلال راستوں سے آ رہا ہے، اس میں کوئی مشکوک راستہ تو نہیں ہے۔ خوب خوب صدقہ خیرات کریں، اور اس میں سے آپ زکوٰۃ پراپر ناپ تول کے نکالیں، اور اگر کسی کی زمین ہے تو اس کا عشر دینا نہ بھولیں بیک ہوم میں، کہ بھئی زمین ہم نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، وہاں سے انکم آ رہی ہے اور مزے مزے سے ہم کھا رہے ہیں، کیا ہم نے اس کا عشر دیا ہے؟ تو اس چیز پہ آپ نے دھیان دینا ہے۔ اپنی بچوں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو اسٹڈیز کے لیے جہاں جا رہے ہیں، کیا جب وہ پاس آؤٹ ہو جائیں گے، جب وہ گریجویٹ ہو جائیں گے، تو کیا ان کا رزق جس جاب میں جائیں گے وہ حلال ہوگا؟ یہ پہلے سے سوچنا ہے۔ بچوں کو انڈر گریڈ میں جب بھیجنا ہے تو سوچنا ہے کہ وہ کون سا کورس لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ کیا وہ اللہ کی حدیں تو نہیں توڑے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بیوٹی پارلر کا ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ کورس کر لے، ہماری بچی کورس کر لے، پوری زندگی وہ بال کاٹتی رہے، لوگوں کی تھریڈنگ کرتی رہے، پلکنگ کرتی رہے، ٹیٹو بناتی رہے، تو آپ خود سوچیں نا، یہ چیزیں دیکھنے میں اتنی سمجھ نہیں آتی لیکن اس پہ غور کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک سے دعا مانگا کریں، کیونکہ انہی پیسوں سے چھتیں بننی ہیں، انہی چھتوں کے نیچے نسلوں نے پروان چڑھنا ہے، اور انہی چھتوں کے نیچے جو نسلیں پروان چڑھیں گی انہیں متقین کی امامت کی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو پہلے ذریعہ تو ان کے لیے ہم نے ان کے جو ٹینٹ طلب کر رہے ہیں وہ تو پاکیزہ، طاہر اور طیب ہونا چاہیے نا، تو لہٰذا اس پہ بہت دھیان دینا ہے۔ اور نیا گھر جب لینا ہے، بک کرانا ہے، یا اس میں موو ہونا ہے، یا موو ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا ان اعمال کا، تو اب بھی یہ اعمال کریں، ہم سب اپنی نیتیں کر لیں کہ جب بھی ہماری نسلیں اپنے نئے ٹھکانوں پہ موو ہوں گے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر چھت 50 سال کے بعد اپنا مکین بدل دیتی ہے، میکسیمم جو گھر ہے نا 50 سال کے بعد وہاں کے سارے مکین بدل جاتے ہیں، اس کے رہنے والے پہلو میں سے ایک بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے باپ دادا کے گھروں کو غور کریں، کہاں گئے؟ نہ دادی، نہ دادا، نہ نانی، نہ نانا، جو ایک آدھ ہے وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے، 50 سال لگتے ہیں
مکان کو مکین بدلتے ہوئے. تو اس کو اتنا ٹارگٹ بھی نہیں کرنا کہ ہر ایک کے پاس گھر ہونا ضروری ہے. وہ جو قبر کا گھر ہے، وہ جو جنت کا گھر ہے، اس کی فکر کرنی ہے. تو اگر گھر میں موو ہونا ہے، ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گھر میں، نئے گھر میں، بعد میں بھی اس گھر میں جب بھی داخل ہوں، آپ ہمیشہ اونچی آواز میں سلام کریں اور نماز کی تینوں چیزیں پڑھ لیں. سورۃ فاتحہ، اخلاص اور درود شریف تینوں نماز میں ہیں. ٹھیک ہے. وہ گھر کبھی بھی شیطان کی ماجگاہ نہیں بنے گا. شرور سے انشاءاللہ بچا رہے گا. مالی استحکام اس پہ آئے گا. بھوک غربت سے بچ کے رہے گی وہ چھت انشاءاللہ. لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پکا اہتمام کرنا ہے. اور جب وہ گھر بک ہوا ہے، آپ دیکھنے جا رہے ہیں یا جہاں بھی گھر دیکھنے جا رہے ہیں، آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، تو یہ عمل کر کے اس گھر میں داخل ہوں، تاکہ اس میں اگر خیر ہے تو آپ کو ملے. اگر کہیں بک کرایا ہوا ہے تو وہاں واک کرنے نکل جایا کریں، دم کیا کریں ان تینوں چیزوں کا. ٹھیک ہے نا، تاکہ وہاں پہ رحمتیں، برکتیں اور نور پھوٹے. جب گھر میں موو ہو گئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے آپ اکیلے موو نہیں ہوئے. آپ سمجھتے ہیں میں، میرے ہسبینڈ، میرے بچے موو ہو رہے ہیں. نہ، آپ کے ساتھ اس گھر میں ایک جتنے باتھ روم ہیں اتنے جنات کے خاندان، شیاطین کے خاندان، میاں بیوی اور بچے بھی موو ہو رہے ہیں. آپ کو اس بات پہ بڑی حیرت ہوگی، لیکن ایسا ہو رہا ہے. میاں بیوی اور بچے، آپ کے نظر آنے والی فیملی کے علاوہ ایک اندیدہ مخلوق آپ کے ساتھ، آپ کے بیت الخلاء کی رہائشی مکین اور باسی، آپ کے ساتھ پرماننٹ اس گھر میں مارگیج آپ دیں گے، رہیں گے، وہ رہ رہے ہیں. کیوں؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب مومن باتھ روم کی دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطانی جنات اور اس کے درمیان پردہ کر دیا جاتا ہے. اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اللہ مجھے پناہ دے جنوں اور جننیوں سے، میاں بیوی، میل فیمیل. اور جہاں فیمیل اور میل ہوتے ہیں وہاں پہ بچے ضرور ہوتے ہیں. تو یہ خاندان کے خاندان ہمارے بیت الخلاء میں رہ رہے ہیں. لہٰذا یہ یعنی ہمارے ساتھ ہمارے دشمن بھی وہ ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں میں اپنی جٹھانی سے دور جا رہی ہوں، مجھے نہیں اپنی درانی کے ساتھ رہنا، میری اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، ساس سے دور جا رہی ہوں. لیکن ساس ان سے بہتر ہے جو آپ کے ساتھ باتھ روم میں موو ہو رہے ہیں، اس سے درانی بہتر ہے، دیور بہتر ہے. تو لہٰذا پلیز آپ بالکل الرٹ ہو کے نئی جگہ پہ موو ہوں. سب سے پہلے اپنے باتھ روموں کے باہر دیوار کے اوپر باتھ روم کی دعا کا پرنٹ آؤٹ لگائیں، تاکہ جو بھی بچہ بڑا بوڑھا جوان باتھ روم میں جائے وہ باتھ روم کی دعا نہ بھولے. اور وہ نادیدہ مخلوق جو آپ کے ساتھ آپ کی دی ہوئی مارگیج میں وہاں کی رہائشی، آپ اس کے شر سے بچ سکیں. اس کا پکا اہتمام کریں. بچوں کو یاد کرائیں. جب گھر کنسٹرکٹ ہو رہا تھا ہم بار بار دیکھنے جاتے ہیں، تو جہاں جہاں باتھ روم بن رہا ہے وہاں وہاں اس دعا کا دم کریں کہ میرے سونے مالک، یہاں بسنے والی جو مخلوق آئے گی جس کا دانا پانی تو نے ان باتھ روموں میں لکھا ہوا ہے، اللہ سونے ان کے شرور سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچانا. پھر نظر بد اکثر لگ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے نا، یہ ایول آئی، بیڈ آئی، یہ کیا ہے؟ یہ بری نظر ہے. جب بھی نئے گھر میں موو ہوں تو یہ نہیں کرنا کہ بس کالی ہانڈی اوپر لٹکا دیں، اس سے نہیں نظر بد جائے گی. نظر بد اس سے جائے گی کہ آپ صدقہ اور خیرات کر کے جائیں. گھر میں داخل ہو کے فوراً شکرانے کے نفل پڑھیں، توبہ کے نفل پڑھیں کہ اللہ سنے ہمیں نہیں پتا تھا یہاں کون سی مخلوقات پہلے بستی تھی. بلڈر تو جہاں آتا ہے گھر بنائے چلا جاتا ہے نا، اسے کیا پتا ہو. ٹھیک ہے. یا اس گھر میں پتہ نہیں جس مذہب کے پیروکار رہتے تھے. اور یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، جس مسلک، جس مذہب کے پیروکار جس گھر میں رہیں گے وہاں پہ وہ بلائیں آتی رہیں گی، کیونکہ ان کی عبادت اور پوجا کی جاتی ہے نا وہاں پہ. اگر دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے، بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، تو وہ پجاری آتے رہتے ہیں وہاں پہ. لہٰذا آپ نے ان سے بھی خلاصی لینی ہے. ان سے خلاصی کیسے لینی ہے کہ آپ نے جب گھر میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے تو صدقہ، بھاری صدقہ کریں. ضرورت مندوں کو ہم صدقہ کرتے ہیں اور پھر ہوتا ہے کہ جلدی سے بس کسی تک پہنچا دیں. کسی تک نہیں، انتہائی ضرورت مند سفید پوش جو آڈیو بھر بھر کے نہ مانگتا ہو، ٹھیک ہے نا، جس کے شرم بھرم قائم ہوں. اپنی گلی محلے جاننے والوں میں، کلوز لوگوں پہ نظر رکھیں. بیک ہوم میں جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان سے کہیں کہ آبزرو کریں، پورے خاندان پہ نظر رکھیں. پوچھو گی ہم سے
کوئی ایسا تو نہیں ہے جو مستحق تھا اور ہم پیٹ بھر کے چکن بیک اور بریانیاں نہاریاں کھاتے رہے اور وہ بھوکا سو گیا؟ تو کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ پوچھو نہیں ہم سے. لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خوب صدقہ دے کے گھر میں جانا ہے. گھر میں جب پہلی بار بھی داخل ہونا ہے تو زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ، زور سے سلام کرنا ہے. سورۃ فاتحہ، اخلاص، درود شریف خوب ورد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ اس نئی جگہ پہ جہاں آپ موو ہوئی ہیں، چاہے وہ پرانا گھر ہے، آپ نے اس کو ری سیل ہوا ہے، آپ وہاں پہ بیٹھ کے ساری گھر کی فیملی، اپنے قریبی لوگ، وہ 81 دفعہ 81 ٹائم سورۃ یاسین ضرور پڑھیں. یہ ہمارے بزرگوں کا شیوا تھا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے بڑے جو ہے نا، وہ کہیں گھر بن رہا تھا تو ایک اینٹ شاپر میں لپیٹی ہوئی نا اسلام آباد جا رہی ہے جی، گھر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، تو اس اینٹ پہ ہم نے 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی ہے، یہ اس کی بنیاد میں رکھنی ہے تاکہ نسلوں میں خیر آ جائے. اب وہ چیزیں ختم ہوگی کیونکہ چیزیں دہرائی نہیں گئی. جب دہرائی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے یہ تو بدعت ہے. ثبوت دو، ریفرنس دو، کہاں لکھا ہوا ہے. تو پھر بھگتا بھی ہم نے ہے. گھروں سے سکھ نکل گئے، دین نکل گیا، نشے، علتیں، ذلتیں، قلتیں، غیر مسلموں میں شادیاں، کیا کچھ نہیں ہوا. ہم ریفرنس ڈھونڈتے رہ گئے اور رب نے ہمیں نتارے کرا دیے. تو اس لیے یہ درویشوں کے اعمال ہیں، اس پہ ریفرنس کوئی نہیں ہے کہ اس جڑ میں، اس گھر کی جڑ میں 81 دفعہ پڑی ہوئی اینٹ. اب یہاں آپ کہیں گے کہ بلڈر ہے، تو جہاں بھی گھر ہمارے بک ہوتے رہے، میں وہاں پہ کوئی بھی چھوٹی سی چیز جا کے کسی بھی سٹون پہ پڑھ کے تو اس کی بنیادوں پہ جب بلڈر بنا رہا ہوتا ہے تو میں جا کے ڈال کے آ جاتی تھی کہ اللہ پاک اس جگہ کو برکتوں اور رحمتوں عافیتوں والا بنانا، یہاں کے شرور سے بچانا، اور یاسین کی تاثیر اس بنیادوں کو، اس کی گھر کی جڑوں کو عطا فرمانا اور اس کی نسلوں میں منتقل کرنا. تو آپ کیونکہ اس گھر میں منتقل ہیں، وہ ہو رہی ہیں، داخل ہو رہی ہیں، تو آپ وہاں پہ بیٹھ کے سارے، اور کوئی یہ نہ کیجیے گا کہ خاندان کے لوگ خیر اب تو کرونا ہے آپ نے کہاں بلانے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے کوئی شہزادے ہیں کہ وہ کرونا کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہے. تو یہ کوئی جوک نہیں ہے، آپ نے کرونا کو لفٹ کرائے نہ کرائے، وہ آپ کو پھر بڑی اچھی لفٹ کراتا ہے. تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خود ہی فیملی 2-4 دن میں ایک جگہ پہ آپ وائٹ شیٹ بچائیں، وہاں پہ خوشبو رکھیں، تسبیحات رکھیں، اور وہاں پہ پوری فیملی خود بیٹھ کے دعا کرے. اور روز سورج یاسین 10-11 بار پڑھ لی. 5 منٹ 4 منٹ لگتے ہیں ایک دفعہ سورج یاسین پڑھنے پہ. تو آپ ساری فیملی مل کے اور آپ یاسین کا ورد کریں 81 ٹائم کم از کم کریں، اور پھر پورے گھر پہ دم کر دیں. اس سے گھر میں انشاءاللہ باذن اللہ بہت برکتیں ہوں گی. اور اگر بلڈر سے بک کرایا تو جو ہی اس کی کنسٹرکشن شروع ہو، کسی بھی سٹون پہ پڑھ کے وہاں پہ جا کے اس کی بنیادوں میں وہ سٹون ڈال آئیں، انشاءاللہ اللہ پاک خیر کر دیں گے. اور جب گھر میں شفٹ ہو جانا ہے، پھر آپ نے ہر کونے پہ، گھر کے سارے افراد ایک ایک کونے پہ جمع ہو جائیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جتنے بھی فلور ہیں، اور 11 دفعہ آیت الکرسی ہر کونے میں پڑھیں. اگر ایک بندہ ساری جگہوں پہ آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتا، اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے کہ ادھر 11 دفعہ پڑھی دی، دوسرے کونے میں، تیسرے میں. اگر آپ کو لمبا لگتا ہے تو گھر کے سارے افراد اس نیت سے جائیں کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں گے. ہر کونے پہ کھڑے ہو کے 11 بار آیت الکرسی کہ اللہ کریم کوئی شر، کوئی جادو، کوئی جنات، کوئی نظر بد اس گھر میں نہ آئے، یہ تیری حفاظت کی فصیل ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ کہ وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے، غلے پہ پہرا تھا تو رات کو شیطان بھی اس بدل کے آتا تھا، اور پھر آخری رات شیطان نے خود ہی یہ کہا تھا کہ جس چیز پہ آیت الکرسی پڑھ دی جاتی ہے ہمارا اس پہ بس نہیں چلتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے. تو یہ آیت الکرسی ایک بہت بڑی حفاظت ہے. ابھی بھی آپ اپنے گھروں میں موجود ہیں، آپ نے یہ عمل نہیں کیا اور ابھی بھی اپنے گھر کے سارے کونوں پہ یہ عمل کر لیں، بچوں سے کہیں، خود کریں، اور تسلی کے ساتھ آہستہ آہستہ چاروں کونوں پہ دم کریں. ٹھیک ہے نا. 11 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد اور 11 دفعہ پھر آیت الکرسی ہر کونے میں آپ پڑھیں. اور پھر نئے گھر میں جب موو ہوں یا ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں تو اس کے چاروں کونوں میں 3 بار اذان ضرور دیں، کیونکہ اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ جہاں اذان دی جاتی ہے شیطان تہامہ کی پہاڑیوں سے ریغ خرج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے، یعنی ڈر کے بھاگ جاتا ہے. اس سے زیادہ خوف اور کیا ہوگا کہ ریغ خرج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے. تو 3 دفعہ ہر کونے پہ اذان دیں. اور یہ طریقہ رہا ہے ہمارے بڑوں کا کہ جب بھی گھر میں موو ہوتے رہے ہیں تو پھر بلکہ گھر کے جو
یوزلی ڈیڈس کی ڈیوٹی ہوتی ہے بھئی آپ نے اذان دینی ہے، اور وہ ہر کونے میں وہ اونچی آواز، اونچی نہ بھی دیں لیکن دیں تو بہت اچھا، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ضرور اذان کو اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے، وہاں پہ نہ آئے۔ اور ایک اور خاص کام ضرور کیجئے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے نا آپ کے لیے، نیا گھر ہے، وہاں پہ کم از کم کھانا پکا کے اس چولہے اور سٹوو کے اوپر اس گھر کے اندر کھانا پکائیں، خود کیٹرنگ نہیں میں کہہ رہی، خود پکائیں اور لوگوں کو بھجوائیں۔ اگر اب ذرا کرونا ہے آپ کھلا نہیں سکتی تو لوگوں کے گھر میں وہ پیکج، کیونکہ جس گھر سے کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں سے خیر نکلتی ہے۔ کھانا کھلانا بہترین مسنون عمل ہے، بہت افضل عمل ہے کھانا کھلانا، تو یہ ایک اچھا عمل ضرور اس گھر سے کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور تاکہ میں تو ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ جب کوئی میرے گھر نیک بندہ آئے تو جو میں نے نیا برتن خریدا ہے، جو نیا، اب تو خیر وہ شوق سارے ختم ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے، کراکریز کے شوق، تو وہ پھر میں اس کو پہلی دفعہ میں ضرور سرو کرتی تھی کھانا، کہ اس میں کسی نیک بندے کو کھانا کھلاؤں۔ تو آپ نیک بندوں کو کھانا کھلائیں، اپنے آس پڑوس میں بھیجیں، ضرور کریں۔ اور گھر جب لینا چاہیں تو ایک پتے کی بات ہمارے شیخ بہت زبردست بتایا کرتے ہیں اور بڑی خیر ہے اس میں، اور وہ کیا ہے کہ آپ جب بھی گھر خریدیں مہمانوں کی نیت سے خرید لیں۔ آپ بڑی حیران ہوں گے، مارٹگیج میں دینی ہے تو مہمان کتوں آ گئے؟ مہمانوں کی نیت کر لیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ سونے اس لیے کھلا اور بڑا گھر لے رہی ہوں جب مہمان آیا کریں تو میں ان کی اچھی مہمانداری کروں، انہیں اچھا سیپریٹ بیڈ روم دے سکوں، انہیں کھلے کچن میں کھانا کھلا سکوں، سیپریٹ ڈائننگ میں ان کو سرو کر سکوں، بڑے لیونگ میں بٹھا سکوں۔ دیکھیں بات وہی ہے، گھر وہ آپ کا ہے، نیت سے برکتیں بدل جائیں گی، راہیں کھل جائیں گی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ایک شخص نے روشن دان رکھوایا گھر میں، تو پوچھا گیا ایک صحابی سے کہ یہ روشن دان کیوں رکھوایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھنڈی ہوا آئے، ونڈو ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر آپ اس نیت سے رکھ لیتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو آپ کو اجر ملتا، ہوا تو آنی ہی تھی، صرف نیت بدلنی ہوتی ہے۔ آپ کا گھر تو ہے ہی، آپ روشن دان کی طرح نیت بدل لیں کہ میں نے اس لیے نیا گھر لیا ہے کہ میں زیادہ اچھی طرح لوگوں کی مہمانداری کروں، زیادہ مینس کے کلاسز رکھا سکوں، قرآن کی گیدرنگ کرا سکوں، ذکر کرا سکوں، تو نیت بدلیں۔ اور مہمانداری کی نیت بیچ میں ضرور رکھنا، کیونکہ مہمانداری خارج ہوتی جا رہی ہے گھروں سے، اور اس کرونا نے تو ویسے ہی وہ مزاج ہی ایسا کر دیا ہے کہ اب کوئی کہ آپ کے گھر آ رہے ہیں تو سارے اپنے نقاب حجاب گلابز پہنے لگتے ہیں، اور بندہ آتا ہے تو ہاتھ ملتا، ٹھیک ہے نا، سینیٹائز کرتا، جاتا ہے تو ہاتھ ملتا۔ وہ کہتے ہیں تو مائیں دادیاں بد دعائیں دیتی تھی، جا ہاتھ ملتا رہ، تو اب ہاتھ ملتے آتے ہیں، ہاتھ ملتے جاتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو چھوت چھات کی طرح پیچھے سارے سپرے ہو رہا ہے پورے گھر میں، دروازے ونڈو، انہوں نے ہاتھ کتنے لایا ہے، کس صوفے پہ بیٹھے ہیں۔ ایسے اللہ پاک نے زندگی کا رنگ و روپ ہی بدل کے رکھ دیا ہے، لیکن ابھی بھی ہم استغفار پہ نہیں آئے کہ اللہ معاف کر دے، ہمارا کیا بن گیا ہے نا، کہ نہ ہم کسی کے گلے ملنے جوگے، نہ کسی کا ماتھا چومنے جوگے، نہ کسی سے ہاتھ ملانے جوگے، نہ کسی کے پاس بیٹھنے جوگے، نہ کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے جوگے، کچھ بھی نہیں۔ وہ جو وجود اور ہستیوں کا نور تھا وہ چھن گیا، جو پاس بیٹھنے سے نور اور تاثیر ملتی تھی وہ لٹ گئی، لیکن ہم توبہ کی طرف نہیں آئے۔ اللہ کریم ہم سب کی توبہ، اس رات میں جو شب جمعہ ہے اور آگے شب برات آ رہی ہے، سنڈے کی رات، اس میں ہماری توبہ امت کے ساتھ انشاءاللہ قبول کرے۔ اور نیت آپ نے کس کی کرنی ہے؟ مہمانوں کے لیے گھر لینے کی کرنی ہے، اللہ کے مہمانوں کے لیے۔ اور وہ آپ کو پتا ہے نا واقعہ کہ مسجد نبوی میں کچھ صحابہ نماز کے لیے آئے، اس کا مفہوم ہے، تو ان کے ساتھ ان کے جو جانور تھے، گھوڑے گدھے اونٹ وغیرہ، تو انہوں نے مسجد نبوی کے باہر کھونٹے کیل ٹھونک کے ان کو باندھ دیا، اور خود نماز پڑھتے، ان کو ایزی ہو جاتا، باہر جانور بندھے ہوئے، فکر نہیں ہے، نماز تسلی سے پڑھتے، اور پھر جانور کھولتے چلے جاتے۔ کچھ صحابہ کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیل سے یہاں باہر کیوں لگے ہوئے ہیں، انہیں لگا کہ یہ جو بوڑھے نبینا کمزور نظر والے یا اندھیرے میں آنے والے صحابی ہیں، بزرگ ہیں، ان کو ٹھڈا لگے گا تو وہ گر جائیں گے، تو ٹھوکر سے بچانے کے لیے انہوں نے وہ کھونٹے اکھیڑ دیے۔ دوسرے دن انہوں نے دیکھا جو جانوروں والے صحابی تھے کہ بھئی ہمارے کھونٹے کہاں گئے، تو دونوں پارٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ ایک نے وجہ بتائی کہ ہم نے اس لیے یہ کیل ٹھونکے تھے کہ ہم جانوروں کو باندھ کے تسلی سے دھیان والی نماز پڑھ سکیں، تو دوسرے نے
کہا کہ ہم نے اس لیے اکھیڑے ہیں کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی ہی نیت ٹھیک تھی، دونوں کا ہی عمل ٹھیک ہے. دیکھیں عمل بالکل الٹ ہے، ایک نے لگایا دوسرے نے اکھیڑا ہے، لیکن کیونکہ دونوں کی نیت خالص تھی، دونوں کی نیت یہ تھی خیر. ایک کی تھی کہ دھیان والی نماز ملے، وہ بھی خیر تھی. دوسرے کی یہ تھی کہ بندوں کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ٹھوکر لگ کے چوٹ نہ لگے. تو لہٰذا نیت پہ دو کام مختلف ہیں، الٹ ہیں، لیکن اجر دونوں کو، یعنی آپ نے دونوں کو فرمایا کہ دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کسی کا میسج آیا ہوا ہے کہ بھائی انہیں کیمرے پہ لائیں. بھائی کس کو کیمرے پہ لائیں؟ آپ کو کیمرے پہ اگر لایا گیا نا، میں تو آپ نے ڈر کے بھاگ جانا ہے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا یہ چھپے ہوئے ٹھیک ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. اور پھر گھر میں وہ جو ٹی وی سکرین پہ لگا کے نا، تو ابا اماں بچے بھائی داماد سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو یہ پھر کیسے ممکن ہے نا؟ یا تو بیٹا کوئی ایسی سیکیورٹی آپ دے دو نا، تو یہ ممکن نہیں ہے نا. ہمیں بھی پتہ ہے کہ فیملیز کے ساتھ جب ہم نے کہیں آن کیا ہوگا تو سب دیکھیں گے. تو ایک طرف تو ہم دین کی بات کریں اور دوسری طرف پھر حدیں توڑیں، تو تھوڑا سا ہے. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ بھی کیمرے میں آئیں، میں بھی کیمرے میں آؤں، ایک دوسرے کو دیکھیں. خوب گزرے گی جو مل بیٹھے دیوانے دو، لیکن یہ اب مل بیٹھنے کا دعا کریں، کرونا ختم ہو تو پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی، مل بھی بیٹھیں گے، سکرینوں کی ریسٹرکشن سے آزاد ہو جائیں گے. اللہ پاک سے دعا کیا کریں. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ برا ترین پیسہ وہ ہے جو کنسٹرکشن بلڈنگ میٹیریل پہ خرچ ہو، اور آج سب سے زیادہ پیسہ بلڈنگ میٹیریل پہ خرچ ہو رہا ہے. تو لہٰذا مہمان کی نیت سے کرنا ہے تاکہ اجر ملے، دین کے کام کی نیت سے کرنا ہے تاکہ اجر ملے. ورنہ وہ میری امی کہتی ہوتی ہیں یہ اتنے بڑے بڑے لکڑی کے ہی ڈبے ہیں نا، اگر ان سے دین کا کام نہ لیا. یہ لکڑی اور لوہے کے کھوکھے ہیں جن کی تم لوگ ملینز آف ڈالر مارگیج دے رہے ہو، یہ لکڑی کے کھوکھے ہیں. تو یہ کھوکھے نہ کہیں بن جائیں. دعا کریں کہ اس میں نیت اپنی بنا لیں، اور اللہ کریم پھر انشاءاللہ اس میں خیر. ایک اور بھی بہت ہی مسنون عمل ہے، اگر اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس سنت کو زندہ کریں، اور ہمارے شیخ کی زندگی میں اللہ کریم برکت ڈالے. انہوں نے اس طرف ہمارا دھیان دلوایا اس حدیث کی طرف کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تو اپنے گھر میں بعض صحابہ یہ عرض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، میرے گھر میں 2 نفل پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو مصلی بنا لوں، مسجد بیت بنا لوں، نوافل پڑھنے کی جگہ بنا لوں. تو صحابہ اکرام کے ہاں آپ جاتے، تشریف لے جاتے، اور آپ وہاں پہ نفل یا کوئی نماز تو مسجد میں ہی ہوتی تھی لیکن نفل ادا کرتے تھے. پھر صحابہ اس جگہ کو اپنے اہل بیت کے لیے مسجد بیت یا مصلی بنا لیتے تھے، وہاں بیٹھ کے سنتے نوافل، کیونکہ بہتر تو یہی ہے کہ سنت اور نفل گھر میں پڑھا جائے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کہ اپنی سنت نوافل گھروں میں ادا کرو. تو لہٰذا وہ پھر اس کو بناتے تھے. تو آپ بھی سنت کو زندہ کریں اور سارے یہ نیت کر لیں کہ جب بھی ہم گھر لیں گے تو کسی نیک مفتی عالم، کسی اللہ کے ولی بزرگ جو اللہ کو آپ کا گمان ہو کہ اللہ کی اس کے ساتھ بنی ہوئی ہے، دوستی ہے، تو آپ اس کو بلائیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ یہ میں نے نماز روم کے لیے جگہ سوچی ہے، یا آپ کہیں نماز پڑھ دیں تاکہ اس جگہ کو ہم اپنے لیے مصلی بنا لیں. وہاں پہ ہم اہتمام کے ساتھ دیکھیں، ہم نے گھر کے سارے کمرے دنیا کے لیے سجائے. یعنی آپ دیکھیں کہ فیملی روم، لیونگ روم میں تو کوئی مہمان آتا ہے تو بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، مہنگے مہنگے صوفے، کرٹنز، سارا کچھ دیواریں سجا کے ہم نے وہ رکھ دی. ہم نے ڈائننگ میں بھی کبھی کوئی مہمان ہی آتا ہے تو وہاں کھانا نصیب ہوتا ہے، ورنہ ڈائنیٹ میں کچن میں ہی کھایا جاتا ہے. ہم نے گیسٹ روم کو سجا کے لشکا کے اس کے باتھ روم میں خوب رنگ برنگے ٹاول سب کچھ لگا کے رکھ دیا. لیکن نہ بنایا تو کمرہ کوئی اللہ کے لیے نہ بنایا. سارا گھر دنیا کے لیے سجایا. خالی بیڈ روم پڑے ہوتے ہیں، صرف ان کی ڈسٹنگ کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی کمرہ ہی مخصوص نہیں کیا. کیا اللہ پاک کو اس بات پہ مینس کہ آتا نہیں ہوگا کہ میرا بندہ، میں نے اس کو 5,000-6,000 اسکوائر فٹ کا گھر دے دیا اور میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، میرے ذکر کے لیے کوئی کونا ہی مخصوص نہیں کیا. تو کم از کم آپ جب گھر لیں، گھر دیکھنے جائیں، تو میں تو ہمیشہ جب بھی زندگی میں گھر دیکھا ہے، پوری زندگی میں الحمدللہ رب العالمین، تو سب سے پہلے انٹر ہوتے یہ دیکھا کہ اعتکاف کہاں کیا جائے گا. پہلا دھیان یہ تھا کہ میں اعتکاف کا کونا کون سا ہوگا، نماز روم کہاں پہ ہوگا. تو آپ کم از کم اس میں ایک جگہ
اس نیت سے ضرور رکھیے گا کہ یہ مسئلہ ہے، یہاں پہ بچوں کو میں قرآن پڑھاؤں گی، یہاں پہ سارے پارے تسبیحاں ہر چیز جائے نماز خوبصورت آرڈر کیے ہوئے، اس کو سجائیں دنیا کے لیے، ڈریپس اور کیا کچھ کہاں کہاں سے آپ اٹھائے پھرتی ہیں۔ لیکن کئی جگہ گھروں پہ میرا جانا ہوا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیسے مسجدوں کی صفیں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی خوبصورت صفیں بچھی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ ایسی فیلنگ آتی ہے۔ اور جب ہم وہاں پہ نہیں بیٹھتے تو فرشتوں کی جماعتیں وہاں پہ اترتی ہیں۔ جس طرح میں آپ کہہ رہی ہوں نا کہ جن گھروں میں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، غیر اللہ کو پوجا جاتا ہے، جب وہ لوگ وہاں سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے گرو اور ان کے دیوتا اور ان کی روحیں وہاں پہ بھٹکتی آتی ضرور ہیں اور نقصان پہنچاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جہاں پہ مسلمان عبادت کرتا ہے وہاں پہ فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فرشتے گلیوں میں ڈھونڈتے پھرتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں تمہارا مقصود مطلوب ملا؟ تو یہ ہمیں اپنے گھروں میں اہتمام کرنا ہے، نماز کے لیے جگہ سلیکٹ کرنی ہے، اور کسی بزرگ سے، وہاں پہ کسی اللہ والے سے یہ سنت زندہ کرنی ہے، جیسے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں مدعو کر کے نوافل کی ریکویسٹ کیا کرتے جاتے۔ تو یہ ایک، اگر تیرے حبیب کی سنت زندہ کرنے کے لیے ہم ایک گھر لینا چاہ رہے ہیں، اعتکاف کی نیت سے لینا چاہ رہے ہیں، مہمانوں کی نیت سے لینا چاہ رہے ہیں، تو پھر تو اس میں خیریں ہی خیریں ہوں گی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سب لوگ، مجھے پتہ ہے ماشاءاللہ میجورٹی آف یو روزے سے ہو، اللہ پاک اس وقت مجھے پتہ ہے آپ کی اثر بھی ہے، کچن بھی بلا رہا ہے، فیملی بھی ہے، اور کافی دیر سے آپ ذکر میں بیٹھے ہوئے، ذکر کی کلاس میں پچھلے پورے ویک سے ہماری بچیوں نے صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد خوبصورت درود شریف لاکھوں میں پڑھا ہے۔ اللہ پاک جس نے پڑھا ہے ان کی ہر حاجت کی عافیت اور برکت کے ساتھ پذیرائی کریں۔ اس درود شریف کا نور، شفاعت کا نور، قبر میں، حشر میں، حوض کوثر پہ، پل صراط میں، میزان میں، ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ان کو یہ نور ملے اور پیچھا کرے انشاءاللہ، اور پوری امت تک یہ نور پہنچے، اور ان کے اخلاص کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور جو بچیاں اس گروپ میں ہمارے اس پروگرام کو ارینج کرنے میں جو ایفرٹس ڈال رہی ہیں، اللہ کریم ان کو بھی ہرا بھرا شاد آباد رکھیں، ان کی دعائیں قبول کریں، اور بیٹھنے والوں کو، سننے والوں کو، بولنے والوں کو، کہنے والوں کو اللہ کریم معاف فرمائیں، ان کی غلطیوں کو ان سے درگزر فرمائیں، اور ان بچیوں کو دین کے کام کے لیے ان کی نسلوں کو بھی چنیں اور خیر کے ساتھ۔ اور جس بچی نے، سسٹر کوثر علی نے گھر کے لیے اس دعا کا اہتمام کیا ہے، اللہ کریم ان کی زندگی کو بھی برکت، خیر، نور سے بھریں، اور یہ سارے اعمال ان کو اپنے گھر میں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور وہ ذریعہ بنی اور ہم سب تک یہ خیر کی باتیں، یہ بول درویشوں کے پہنچے، ہم ان مسنون اعمال کی نیت سے انشاءاللہ گھر لیں۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کی دعاؤں کو انشاءاللہ اپنے ہاں خاص الخاص مقبولیت کے درجے تک پہنچائیں، اور ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں معاف کر دیں، اور ہماری دعاؤں کو سدا قبول فرماتے رہیں۔ ہم قابل نہیں ہیں لیکن ہمیں قبول فرما لیں۔ آپ درود شریف پڑھیں، نگاہیں جھکائیں، 3 بار استغفار کریں۔ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا غفار الذنوب یا ستار العیوب واتوب الیک۔ یا اللہ انت اللہ بلا واللہ انت اللہ لا الہ الا انت اللہ اللہ واللہ انہ لا الہ الا اللہ اقض عنی الدین وارزقنی بعد الدین۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اے میرے عرش فرش کے مالک، اے پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، اے وہ ذات کہ جس کی قدرت سے آسمان بنائے گئے، اے وہ ذات کہ جس کی قدرت سے زمین بچھائی گئی، اے وہ ذات کہ جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن پر نور ہیں، اے وہ ذات کہ جس کی توجہ ہر پاک ایماندار نفس کی طرف ہوتی ہے، اے وہ جو ترساں اور ہراساں لوگوں کے خواب کو تسکین دینے والی ہے، اے وہ ذات کہ جس کا مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، اے وہ ذات کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو غلامی کی ذلت سے نجات دی، اے وہ ذات کہ جس کا کوئی دربان ہے کہ اس کو پکارا جائے، نہ اس کے علاوہ کوئی رب ہے کہ جس سے دعا کی جائے،
جس کا کرم اور فضل باوجود کثرت حاجتوں کے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنی رحمت خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر نازل فرمائیں اور ہمیں ہماری مرادیں عطا فرمائیں، اور ہمیں ہماری مرادیں عطا فرمائیں، اور ہمیں ہماری مرادیں عطا فرمائیں۔ بلا شبہ، بے شک، در حقیقت ہر چیز آپ کے ہی قابو میں ہے۔ اللہ کریم، ہماری مرادوں میں نفع بخش علم ہے، اللہ کریم حلم، اللہ کریم عافیت، برکت، رحم اور عافیت، کرم کی چھتیں، اللہ کریم پرسکون گھر، اللہ کریم نسلوں کے لیے بہترین زوج، اللہ کریم بیماروں کے لیے بہترین شفا، اللہ کریم کمزوروں کے لیے قوت، اللہ کریم بے گھروں کے لیے گھر، بے دروں کے لیے در، اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم جو وینٹیلیٹرز میں ان کی سانسیں بحال کر دیں، اللہ کریم جو ہاسپٹلز کے پھیرے لگا رہے ہیں، اللہ کریم ان پہ رحم کر دیں، اللہ کریم ہمارے بہت ہی پیارے، ہمارے دل کے قریب، اللہ کریم بہت مشکل میں ہیں، میرے کریم مالک ان سے ہر بلا، ہر بیماری کو عافیت سے ٹال دے، اللہ کریم ان کے دل پہ سکونیت، رحم اور فضل اور کرم طاری کر دے، اور ہر مریض کو اس دعا کی تاثیر عطا فرما، اللہ کریم جسم اور روح کے روگ دور کر دے، اللہ کریم ہمارے مزاجوں کو ٹھنڈک، آسودگی، عاجزی، اللہ کریم عاجزی اور جھکنا سکھا دے۔ اے میرے کریم مالک، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ تجھ سے توبہ طائب ہو کر معافی مانگ کے انسان بن جائیں، پرسکون ہو جائیں، لیکن اللہ کریم ہمارے اندر کا نفس اور شیطان پھر پھان اٹھاتا ہے، اور اللہ کریم پھر ہم لوگوں کے مقابل آنے لگتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے، اللہ کریم ہماری یاوری فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے، اللہ کریم ہم پہ اپنی رحمتوں کی چادر تان کے رکھیے، ہمیں اپنی حفاظت کا خیمہ عطا فرمائیے، اللہ کریم زندگی کی سانسیں ڈھلتی شامیں ہیں، اے میرے کریم مالک ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، تہی دامن، تہی دست، خالی ہاتھ، اللہ کریم دامن اٹھاتے ہیں تو اس میں سوراخ اور چھید ہیں، اللہ کریم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو گناہوں سے آلودہ ہیں، اللہ کریم زندگی کے اتنے سال تیری نافرمانیوں پہ گزرے، اللہ کریم ہمیں اعتراف گناہ، اعتراف جرم ہے، اللہ کریم کسی دنیا کے بادشاہ اور عدالت کے سامنے اگر اعتراف جرم کر لیا جائے تو وہ بھی سزا میں تخفیف کر دیتا ہے، اللہ کریم تو رحمان الدنیا رحیم الآخرات، تیرے سامنے تیرے بندوں نے اللہ کریم ان گھڑیوں میں ہاتھ اٹھائے ہیں جہاں دعا کی قبولیت کے وعدے ہیں، اللہ کریم شب جمعہ کی آمد ہے، اللہ کریم شبان، عصر اور مغرب، اللہ کریم مائیں، اللہ کریم مائیں بیٹھی ہیں، اللہ کریم اپنے بچوں کو بڑا چاہتی ہیں، تو بھی انہیں چاہ، انہیں پاک کر دے، ان سے بلائیں دور کر دے، ان سے نشے علتیں قلتیں دور کر دے، انہیں بہترین سوچ دے، انہیں قرآن کا نور دے، انہیں 5 وقتہ نمازی بنا، ان کے مال میں کشائش دے، ان کے دست اور قلب میں کشائش دے، ان کی جبینوں کو سجدوں کے لیے قبول کر لے، اللہ سونے مائیں نوانیاں تو تڑپتی رہتی ہیں، اللہ سونے تو ان کی دعاؤں کو سن، میرے کریم مالک ماؤں کی دعاؤں کو سن، اللہ کریم ہم اپنے بچوں کو بڑا چاہتی ہیں، تو بھی انہیں چاہ، انہیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آنے لگے، تو ان سے راضی ہو جا، اے میرے کریم مالک انہیں متقین کی امامت دے، اللہ کریم ہم ان کو دیکھیں، متقین کی امامت کرتا دیکھیں، ان کو ممبر محراب پہ بیٹھا قرآن حدیث بیان کرتا سنیں، اللہ کریم تو نے ان کو اتنی پیاری شکلیں دی ہیں، اللہ کریم جب ان کے ان لبوں میں سے قرآن اور فقہی مسائل اور اللہ کریم تیرے حبیب کی حدیثیں نکلیں تو وہ ان میں کتنا نور نکلے گا، اللہ سونے تو انہیں ایسا کر دے، اللہ سونے ماں نمانیوں کی یہ دعا قبول کر لے، اے میرے کریم اللہ کے روزے داروں کی یہ دعا قبول کر لے، اللہ کریم ہماری نسلوں کو خیر پہ رکھنا، رزق حلال طیب پہ رکھنا، انہیں نیک صالح زوج دینا، اللہ کریم غیر کلمہ کو جوڑوں سے انہیں بچا کے رکھنا، انہیں لا علاج بیماریوں، عاجزیوں، کمزوریوں، اللہ کریم انہیں کسی بے بسی سے بچانا، اللہ کریم بے بس ہونے سے بچانا، اللہ کریم معذور ہونے سے بچانا، اللہ کریم مخلوق کی محتاجیوں سے بچا دینا، اللہ کریم تہی دست ہونے سے بچانا، بے آبرو رسوا ہونے سے بچانا، اس دیس میں بھی اس دیس میں بھی، اللہ کریم عزتیں، شان، مرتبے، عاجزی اور عافیت کے ساتھ عطا فرمانا، اللہ کریم جو گھروں کا متلاشی ہے اسے عافیت برکت کی چھتیں دیں، جو گھر بیچنا چاہتا ہے اور
اللہ کریم عافیت کا بچ کے عافیت کا مال آئے، اور جو اس گھر میں آئے اسے بھی خیریں ملیں، جہاں یہ لوگ جائیں انہیں بھی خیریں ملیں، ہر چھت میں خیر، ہر چھت میں نور، ہر چھت میں سکھ، سکینت اور عافیت اور برکت کی برسات ہو۔ اے میرے کریم مالک، ہم میں سے بہت سے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کریم ان کی قبریں روشن پر نور، اللہ کریم ان میں جنت کی کھڑکیاں کھلیں، اللہ کریم ہر جانے والا، ہر زمین کے نیچے کی ساری بستیاں آباد کر دے، اللہ کریم زمین کے نیچے ساری بستیاں آباد اور پر نور اور روشن کر دے، اللہ کریم کوئی عذاب میں نہ ہو، کوئی مشکل میں نہ ہو، سب کی خلاصی کر دے میرے مالک، سب کی آسانی کر دیں، سب کی قبروں میں جنت کی محرابیں کھڑکیاں کھول دیں، اور اللہ کریم جن کے ماں باپ حیات ہیں، اللہ کریم انہیں ان کا حق پہچاننے کی توفیق دے، اللہ سنے یہ تو نے ہمیں اسم اعظم دیے ہوئے ماں باپ، اللہ کریم اس اسم اعظم کی تاثیر نسلوں میں منتقل فرما، اپنے بوڑھے کھانپتے جریوں زدہ ہاتھوں سے، سفید بالوں کے ساتھ، لڑکھڑاتی زبانوں کے ساتھ، جب وہ رات دن پہلو بے پہلو تجھ سے اپنی اولاد کی خیر مانگتے ہیں، تو اللہ ان کی دعا قیامت تک کی نسل کے لیے سن لے، اللہ کریم وہ ہم سے راضی رہیں، ہم اپنے بچوں سے راضی رہیں، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، دیس پردیس کی خیر، اللہ کریم ہم اس دیس میں رہ رہے ہیں، یہاں کی خیر، اللہ کریم یہ جو آفت تو نے اتاری ہے، اللہ کریم ہم بڑے تھک گئے، کمزور پڑنے لگے، اللہ کریم اس وبا کو جیسے اچانک تو نے نازل کیا ایسے اچانک اس کو واپس بلا لے، اللہ کریم امت کو سکھ سکینیت اور نارمل لائف عطا کر دے، اللہ کریم جو گودیں خالی ہیں انہیں نیک والے بچوں سے، عافیت والے بی عیب بچوں سے بھر، اللہ کریم جو بچے آنے کی راہوں پہ ہیں، اللہ کریم متقین کے ماں باپ کے لیے اللہ کریم نور کا باعث، اللہ کریم عزتوں کا باعث بن کے آئیں، اللہ کریم ان کو بلند بخت رکھنا، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا جو بچے تو نے دیے ہیں، اللہ کریم انہیں صاحب قرآن کا عشق دے، انہیں قرآن کا عشق دے، انہیں قرآن میں غوطہ زن کر، اللہ کریم ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دے، اے میرے سونے آقا، اے میرے کریم مالک، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پہ کرم فرما دے، ہم سب کی نمازوں کو خشوع و خضوع عطا فرما، ہمارے روزوں کو، ہماری شعبان کی عبادتوں کو، رجب کی عبادتوں کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں رمضان تک لے جا، اے میرے کریم مالک، جتنے بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ پا جائیں، جتنے بے چین ہیں ان کو سکھ مل جائے، جتنوں کے نقصان ہوئے ہیں جانی مالی روحانی، اللہ کریم تو بہترین کمپنسیٹ کرنے والا ہے، اللہ کریم تو انہیں کمپنسیٹ کر دے، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اللہ کریم ان سب کو نفع بخش علم دے اور ان کو قبول کر لے، اے میرے کریم مالک، ہمارے دیس کی بھی خیر کرنا، اس کی سرحدوں کی خیر کرنا، اللہ کریم اس کے حکمرانوں، وزیروں، مشیروں کی خیر، اس کی بندرگاہوں کی خیر، اللہ کریم اس کی فوج ایٹمی نظام کی خیر کرنا، اے میرے کریم مالک، ہم پردیس میں ہمیں دیس سے اچھی خبریں سنا اور ہمیں اپنے پیاروں کے لیے اچھی خبر بنا، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جادو جنات نظر بد حسد سے بچا، اللہ کریم صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، معاف کرنے والوں میں شامل کر دے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری نسلوں کو، ہمارے آباء کو معاف فرما دے، اللہ کریم پوری امت کے جنوں انس اور جتنی مخلوقات کو پورے پلانٹ میں، یونیورس میں، اللہ کریم ہم جانے نہ جانے، ہمارے علم میں ہے نہیں ہے، زمین کے اوپر خلاؤں میں، زمین کے نیچے، اللہ کریم غاروں میں، سمندر کی تہوں میں، اللہ کریم سب کی بخشش کر دے، سب کو معاف کر دے، اللہ کریم میرے عالم اسلام کی خیر کر دے، اللہ کریم میرے فلسطین، اللہ کریم میرے کشمیری بہن بھائی، اللہ کریم میرے برما والے، اللہ کریم میرے یمنی، اللہ کریم میرے چین کے اقلیت مسلمان، انڈیا کے اقلیت مسلمان، اللہ کریم سب کی سن لے، سب کا حامی و ناصر بن جا، اللہ کریم سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ کر دے، سب کو آزادی کی سانس اور سکھ نصیب فرما، اللہ کریم جو پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں، اللہ کریم انہیں نیک سوالے جوڑے عطا فرما، نیک سوالے خاندانوں تک لے جا، ان کاموں کو آسان کر دے میرے مالک، آسان کر دے میرے مالک، آسان کر دے، اللہ کریم ماں باپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، اللہ سونے اس کام کو آسان کر دے میرے کریم مالک، تیری بڑی منت ہے، تیرا ترلا ہے، ہر
بچے کو صالح زوج عطا فرما دیں میرے کریم مالک، کبھی نسلوں میں طلاقیں نہ ہوں، کبھی خودکشیاں نہ ہوں، کبھی ڈپریشن نہ ہو۔ اللہ کریم ہماری ایک بہن بہت تکلیف میں ہے، بہت اذیت میں ہے، اللہ کریم اس کا ایک ایک آنسو میرے دل پہ گرا ہے، اللہ کریم اس کے دکھ دور کر دے، اللہ کریم اس کے دکھ دور کر دے، ہر امتی کے دکھ دور کر دے۔ اللہ سونے جو مانگا وہ بھی دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے، کوئی مانگنے کا سلیقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں، تو دینا جانتا ہے، تجھے دینا آتا ہے، تو عزلوں سے دیتا آیا ہے، تو داتا، تو بادشاہ، تو شہنشاہ، تیرے خزانے سب کو لٹا دے، منہ کھول دے میرے سخی آقا، منہ کھول دے، سب کی جھولیاں، سب کے ہاتھ جو اٹھے ہیں اللہ کریم ہر خواہش عافیت برکت کے ساتھ پوری فرما دے، وہ ساری خیریں دے دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرما دے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اللہ کریم بہت لوگ گھٹنوں کے درد کا شکار ہیں، وجود کے درد کا شکار ہیں، اللہ کریم انہیں معاف کر دے، رحم کر دے، شفائیں دے دے، عافیتیں دے دے، برکتیں دے دے، بن مانگے سب کی جھولیاں بھر دے، بن مانگے سب کو نواز دے، نسلوں کے لیے آج فیصلے کر دے میرے کریم مالک، نسلوں کے لیے فیصلے کر دے، علم کے، حلم کے، خزانوں کے، برکتوں کے، خاتمہ بالخیر کے، کلمے کے ساتھ جڑے رہنے کے، اللہ کریم ہماری نسلوں سے کلمے کی چاکری لے لے، یہ تیرا کلمہ لے کے شہر شہر، ملک ملک، دنیا کے کونے کونے، خلاؤں ہواؤں میں تیرا کلمے کی پہچان کرواتے رہیں، اور تو انہیں ذریعے کے طور پہ قبول کر لے میرے مالک، اس نبوی کام کے لیے ہماری نسلوں کی چاکری کو قبول فرما لے۔ اللہ کریم، اللہ کریم ہم نے ان کی لسٹ تیرے سامنے رکھ دی ہے، اللہ کریم ہماری نسلیں قابل نہیں ہیں، ہم بھی قابل نہیں ہیں، تو انہیں قبول کر لے اپنی رحمت سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، نستغفرک ونتوب الیک، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ، آمین اللہم آمین، ارحمنا یا رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآل بیتہ و اطراطہ اجمعین، فی امان اللہ، فی جوار اللہ۔